بسم الله الرحمن الرحيم. الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وقال الله تبارك وتعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر۔ عزیز ساتھیو، دوستو اور بزرگوں، رمضان مبارک کا یہ تیسرا جمعہ ہے اور آپ زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں۔ آج کی گفتگو بھی گزشتہ جمعہ کی اگلی کڑی ہے۔ زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہوتے ہیں؟ کن کو زکوٰۃ دی جانی چاہیے؟ کن کا حق بنتا ہے؟ اور جو لوگ بغیر حق کے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، بظاہر فقیر بن جاتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گے کہ ان کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی موجود نہیں ہوگی، پورا ہڈیوں کا ڈھانچہ، اور دنیا اسے پہچان جائے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو
صرف اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں۔ یہ جتنے خانہ بدوش آپ کو نظر آتے ہیں نا، ان کی کبھی شادیاں دیکھیں آپ، کہیں ان کی شادی ہو رہی ہو اور آپ کا وہاں سے گزر ہو تو آپ رک کر نظارہ کریں، بنگلے والوں کی خواتین اتنے زیور میں نہیں لدی ہوتی جتنا ان کی خواتین کو آپ دیکھو گے، پھر بھی سارا دن بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک تو زکوٰۃ دینے والوں کو بھی ترغیب دی کہ وہ زکوٰۃ دے، اور نہ دینے والوں کی وعید بھی فرمائی کہ اس کا کیا نقصان ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ جب آپ زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا جو بندے کے پاس زکوٰۃ نکالنے کے بعد باقی مال بچتا ہے، فرمایا وہ اس کے لیے حلال اور پاک ہو جاتا ہے۔ گویا اگر زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو آپ کا سارے کا سارا مال ناپاک ہوتا ہے۔ اور یہ جو 2.5% ہے یا 40واں حصہ ہے، یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کے پورے جسم میں انگلی کا ایک پور، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بعض دفعہ انگلی کے پور پر کوئی ایسا دانہ، ایسا پھوڑا نکل آتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے جی جلدی سے آپ یہ انگلی کا پور کٹوا دیں، جلدی سے کٹوا دیں، اس میں دیر نہ کریں۔ آپ اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، پھر آپ کسی جراح کے پاس، کسی حکیم کے پاس کوئی معجون لے لیا، کوئی مرہم لگا لی، کوئی نیم کے پتے کوٹ کے باندھ لیے، جیسے جس نے کوئی ٹونا بتایا وہ کر لی۔ اگلے ہفتے جب آپ دوبارہ گئے تو ڈاکٹر نے کہا اب یہ پوری انگلی کٹے گی، اب پور سے کام نہیں چلے گا، پوری انگلی خراب ہو چکی۔ علامہ احسان ظہیر رحمۃ اللہ علیہ جس دن لاہور موچی دروازے پر بم دھماکہ ہوا، بہت ساری قیمتی جانیں اس میں ضائع بھی ہوئی، تو اس میں علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ زخمی ہو گئے اور ان کی ایک ٹانگ پوری بارود سے اور اس سے کافی خراب ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ یہ ٹانگ کٹے گی، انہوں نے کہا نہیں، اگر اللہ نے زندگی رکھی ہے تو ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گی، اگر زندگی نہیں ہے تو ٹانگ کٹوا کے بھی پھر ہم کیا کریں۔ عراق اور سعودیہ سے آفریں آئیں کہ آپ کا علاج ہم کراتے ہیں، انہوں نے سعودیہ کو ترجیح دی، وہاں چلے گئے، کچھ عرصہ زیر علاج رہے، اور وہاں کے ڈاکٹروں نے بھی یہی تجویز کیا کہ ٹانگ کٹے گی، انہوں نے کہا نہیں، ٹانگ میں نہیں کٹی۔ بس زندگی بھی اتنی تھی، وہ ٹانگ کے بارود کا جو زہر ہے وہ پورے جسم میں پھیل گیا، حتیٰ کہ شہادت واقع ہو گئی۔ تو یہ جو چھوٹا سا نقص ہوتا ہے نا، اگر آدمی فی الفور اسے ہٹا دے تو باقی جسم اس کا محفوظ رہتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کے جو 2.5% ہیں نا، یہ پور ہے آپ کے پورے مال میں سے، آپ کا سرمایہ اس سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، اللہ برکت ڈالتا ہے۔ آپ دیکھیں جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا اور پھر یہ زمانہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تک چلتا رہا،
کہ ایسا وقت آ گیا، لوگوں نے شکایت کی کہ امیر المومنین، ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں اور ہم لے کے جاتے ہیں، جس کو مستحق سمجھتے ہیں، پہلے ہم جس کو دیا کرتے تھے، اب کہ ہم اس کے پاس لے کے گئے تو وہ کہتا ہے بھائی میں نے خود زکوٰۃ نکالی، میں نے خود زکوٰۃ نکالی۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے جو عموماً لوگوں میں بڑا مشہور ہے کہ بیت المال کے علاوہ آپ کہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس سے اس کی نفی ہوتی کہ صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں اور جس کے پاس جاتے ہیں وہ منع کرتا ہے، گویا انفرادی طور پر بھی زکوٰۃ دی جا رہی ہے۔ بیت المال میں دینا بھی اچھی بات ہے، اس سے میں منع نہیں کر رہا، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ انفرادی آپ زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتے، یہ غلط ہے۔ آپ نے فرمایا رشتہ داروں میں اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، جیسے بھائی امیر ہے، بہن غریب ہے، بہنوئی غریب ہے، آپ ان کی زکوٰۃ سے بھی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ کوئی قریبی رشتہ دار، آپ کے چچیرے بھائی، ماموں زاد بھائی، دوسرے اس طرح کے جو بھی قریبی عزیز ہیں، آپ نے فرمایا اس طرح زکوٰۃ دینے کا ثواب دوہرا ملتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اور رشتہ داری کا خیال رکھنے کا بھی دوہرا اللہ اجر دیتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ گھر میں تشریف فرما تھے، وہ اندر نہیں گئی، باہر دروازے پر بیٹھ گئی۔ صحابہ کا ادب دیکھیے، احترام دیکھیے، دروازہ بھی نہیں بجایا۔ ممکن ہے اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہو، باہر بیٹھ گئی۔ باہر کیوں بیٹھی ہیں؟ کہ جب اللہ کے رسول اب خود باہر نکلیں گے یا کوئی خادم باہر آئے گا، میں اسے اپنا مقصد بیان کروں گی، میں نہیں تکلیف دیتی، آواز بھی نہیں دی، دستک بھی نہیں دی۔ اور یار لوگ یہاں کراچی سے مدینے تک آوازیں لگاتے، اسپیکر کھول کے آوازیں لگاتے، اور کہلاتے کیا ہیں؟ عاشق رسول۔ صحابہ کا عشق دیکھیے، وہاں مدینے میں ہوتے ہوئے دروازے کے باہر بھی دستک نہیں دے رہے، ادب سے بیٹھے، پکار نہیں رہے، بلا نہیں رہے، اور ہم یہاں سے آوازیں لگاتے ہیں۔ اور قرآن نے بھی کہا کہ اے رسول، یہ جو لوگ آپ کو باہر سے، حجرے کے باہر سے ینادونک من وراء الحجرات اکثرہم لا یعقلون، یہ جو حجرے کے باہر سے آپ کو آوازیں لگاتے ہیں یہ اکثر پاگل ہیں، ان میں عقل نہیں ہے، لا یعقلون، یہ عقل استعمال ہی نہیں کرتے۔ یہ چھوٹی باتیں بظاہر ہمیں لگتی ہیں، لیکن اس کے نتائج بڑے دور رس۔ وہ اب باہر بیٹھ گئی، کچھ دیر کے بعد حضرت بلال باہر آئے، دیکھا کہ زینب بیٹھی ہیں، پوچھا کیوں بیٹھی ہو؟ کہا اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھنا ہے، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو آپ پوچھ کے بتا دو۔ مسئلہ یہ ہے، اگر خامند غریب ہو اور بیوی مالدار، ایسا بھی ہوتا، بعض دفعہ غریب آدمی امیر گھرانے میں شادی کر لیتا ہے،
اور بیوی کے ماں باپ یعنی لڑکے کے سسر وہ فوت ہو جاتے تو وہ جائیداد کا کافی حصہ بیٹی کو مل جاتا ہے جو اس کی بیوی ہے، وہ مالدار ہو جاتی ہے، خاوند ویسے غریب ہے۔ مسئلہ یہ پوچھا اگر بیوی مالدار ہو خاوند غریب ہو تو کیا بیوی خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے کہ نہیں؟ حضرت بلال کو ایک شرط یہ بھی رکھ دی کہ رسول اللہ سے مسئلہ پوچھو لیکن یہ نہ بتاؤ کہ مسئلہ کس نے پوچھا ہے، چونکہ میرے شوہر عبداللہ کی بے عزتی نہ ہو۔ یہ بھی خیال ہے کہ اللہ کے رسول کو یہ پتہ نہ چلے کہ مسئلہ کس نے پوچھا ہے۔ بلال گئے، عرض کی اللہ کے رسول باہر ایک خاتون آئی ہیں، وہ یہ مسئلہ پوچھ رہی ہیں۔ آپ نے مسئلہ بتانے سے پہلے یہ سوال کیا وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ اب بلال کو تو پابندی لگائی گئی تھی کہ آپ نے نہیں بتانا، اب جب اللہ کے رسول نے پوچھا کون ہے تو اب تو بتانا پڑے گا۔ پھر بھی کہا اللہ کے رسول وہ زینب ہے۔ سوچا دل میں کہ کچھ گول مول سی بات ہو جائے گی تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھرم بھی رہ جائے گا، کہا کہ وہ زینب ہے۔ اللہ کے رسول نے دوسرا سوال کیا ایو الزیان، ارے وہ کون سی زینب ہے؟ مدینے میں کوئی ایک زینب رہتی، کون سی زینب؟ اب بلال کو بتانا پڑا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا زوجۃ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب وہ مسئلہ پوچھ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اسے بتاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر دے گا، ایک تو تعلق رشتہ داری کا خیال رکھنے کا اور دوسرا زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ وہاں بھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو بولو بیت المال میں جمع کرائے۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں، یہ آج کل ٹرینڈ چل پڑا ہے، سوشل میڈیا پر اس مسئلے کو اچھالا جا رہا ہے تاکہ زکوٰۃ ساری حکومت کو دی جائے، بینکیں کاٹیں اور پھر وہ اپنی مرضی سے جس طرح گل چھڑے اڑائے انفرادی طور پر لوگوں کو مستحقین کو زکوٰۃ نہ دے۔ یہاں بھی آپ نے مسئلہ بتایا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ اگر اپنے عزیز و اقارب میں زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں وہاں آپ کو یہ بتانا بھی ضروری نہیں ہے، یہ بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے۔ ہاں اگر کسی ادارے میں آپ جمع کراتے ہیں وہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، چونکہ ادارے میں مختلف مدات ہوتی ہیں، کسی میں وہ زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں کسی میں زکوٰۃ خرچ نہیں کرتے، وہاں بتانا ہے۔ انفرادی طور پر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، آپ اسے زکوٰۃ دیں، بتانے کی بھی ضرورت ہے۔ گفٹ کے طور پر دیں، کسی بھی شکل میں دیں، یا ان کے بچے کی شادی ہے، آپ جیسے آپ کے ہاں سلامی کا رواج ہے، آپ سلامی میں ہی لفافہ بھر کے دے دیں۔ یہ بھی کہیں اسے لکھو نہیں، یہ بھی کہو کہ لکھو نہیں، سلامی ہوتی ہوئی ہے، اگر رجسٹر میں لکھوایا جائے تو وہ قرضہ ہے، وہ سلامی نہیں ہے۔ وہ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ کل کو جب میرے بیٹے کی شادی ہوگی تو یہ رجسٹر دیکھیں گے کہ ہم نے کس کس کو کتنا دیا تھا، اب وہ واپس اتنا کر رہا ہے یا نہیں۔ لوگ تو گھر پہ پہنچ جاتے ہیں، شادی میں نہیں آیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن ہم نے جو 2500 روپے دیے تھے وہ تو دے۔ یہ سلامی نہیں ہوتی، یہ قرضے ہوتے ہیں، ادھار ہوتے ہیں جو بن مانگے دیے جاتے ہیں، زبردستی دیے جاتے ہیں۔ بعض رواج ہمارے بہت گندے ہوتے ہیں، بہت گندے رواج ہوتے ہیں، یہ ظلم ہوتے ہیں۔
اب کسی نے مانگا ہی نہیں، آپ نے اپنا سٹیٹس دیکھ کر 20,000 روپے آپ نے سلامی دے دی کہ جی لوگ کیا بولیں گے، اتنا بڑا چودھری ہے اور دوسروں کی طرح 1,500 روپے دے کے چلا گیا، اتنے کی تو وہ روٹی کھا گیا ہوگا اور 1,500 دے کے جا رہا ہے۔ وہاں آپ نے اپنی نمود و نمائش کے لیے 20,000 دے دیے۔ اب وہ 20,000 بیچارہ کہاں سنبھال کے رکھے گا؟ ظاہر بات ہے وہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ پھر جب آپ کے بیٹے کی شادی ہوگی، وہ غریب آئے گا، ظاہر بات ہے وہ تو اپنے سٹیٹس کے مطابق دے گا نا، اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں۔ اب آپ گردن پہ لات رکھ کے کہیں کہ میرے 20,000 نکال، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ آپ غریبوں کو بلاؤ ولیمے میں، لیکن ان سے کچھ نہیں لو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء۔ فرمایا دنیا میں بدترین کھانوں میں سب سے بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے، غریبوں کو چھوڑا جائے۔ کتنی واضح بات ہے۔ میرے بیٹے کی شادی میں باہر ہو مرسڈیز گاڑیاں جھنڈے والی نظر آئیں، ان میں ایک بھی ہائی روف نہ ہو، سب کالی گاڑیاں جھنڈے والی، بات ہو تو اس میں غریب کہاں سے جائے گا؟ رکشے والا کہاں سے جائے گا؟ ٹیکسی والا کہاں سے جائے گا؟ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ بدترین کھانا ہے، بدترین۔